آج بھی ریکارڈ پہ کیا کیا بیانات نہیں دیے, کیا کیا بیانات نہیں دیے. وہ سارے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کیا بیانات نہیں دیے. تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. فواد چودھری نے جو کہا وہ اس کے 1% بھی نہیں تھا جو ان کے لوگوں نے, پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لوگوں نے کہا اداروں کے بارے میں, اسی الیکشن کمیشن کے بارے میں, عدالتوں کے بارے میں, ہماری فوج کے بارے میں. فواد چودھری نے 1% بھی وہ بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے نہیں کی. لیکن برتاؤ دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے. ایک طرف وزیر بیٹھ گئے اور ایک طرف فواد چودھری کو جس انداز میں لایا جاتا ہے. میں خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا, میں نہیں کہتا فارمر فیڈرل منسٹر ہے فواد پتہ نہیں پی ٹی آئی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ, نہیں, میں عام آدمی کے ساتھ ایکویٹ کروں گا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا ہے. یہاں رضا ربانی صاحب بڑی کتابیں کھول کھول کے پڑھتے تھے, انتظار کر رہے ہیں ان کا آئیں اور یہی کتاب اب بھی کھولیں. ہماری حکومت میں روز کتاب کھلی ہوتی تھی. جناب چیئرمین, دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز, اسی انداز میں آرٹیکل 14, the dignity of a man and subject to law the privacy of home shall be inviolate. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. آرٹیکل 14 موجود ہے, اور بھی آرٹیکلز ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. کل فواد چودھری کو جس انداز میں لایا گیا, ہتھکڑیاں ہاتھوں میں لگی ہیں اور چہرے پہ کپڑا ڈال کر, کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا دہشت گرد ہے عمران خان؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انصاف کے لیے آواز اٹھانا, کلمہ حق کی صدا بلند کرنا, غریب کی بات کرنا, ظلم اور ناانصافی کے خلاف بات کرنا دہشت گردی ہے, تو عمران خان پھر دہشت گرد ہے, وہ ہے دہشت گرد. تو جب آپ بات کرتے ہیں نا بڑی بڑی یہاں پہ, تو دیکھ لیں, آپ نے صحیح کہا, اقتدار تو آنے جانے کی چیز ہے, بالکل ٹھیک کہا, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, باریاں 30-35 سال سے باری باری آ کے کھیلتے ہو. یہ آپ لوگ ہیں جنہیں طاقت کے نشے نے تباہ و برباد کیا ہے اور اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے, صرف ان کی وجہ سے. بڑی اچھی بات کی سینیٹر فاروق ایچ نائک نے, جھنڈا, بھائی جھنڈا کس لیے جھنڈا؟ آج 75 سے زیادہ کیبنٹ کے ممبرز ہیں, بتائیں کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہاں تو خالی ہوتی ہے لائن, بیرون ملک دورے چیز, واہ واہ واہ, آؤ جی ٹبر سے ٹبر, دیکھو جی میرا آفس, میرا گاڑی, میرا جھنڈا, بس یہ ہو رہا ہے. کسی کو غریب کی فکر نہیں ہے, کسی کو غریب کی فکر نہیں ہے. آپ قیمتیں دیکھیں, آٹے کی, چینی کی, دالوں کی, سبزیوں کی, آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, لیکن انہیں فکر نہیں ہے. یہ ان کے دور کا نا سروے, سر ختم کرو, اکنامک سر, ابھی شارٹ سرکٹ پہ آنا میں نے, یہ اکنامک سروے, یہ اکنامک سروے ان کے دور کا نا, انہوں نے آ کے پبلش کیا کہ عمران خان کی حکومت کتنی زبردست تیزی سے ترقی کر رہی تھی. یہ کہتے تھے, ان کا اکنامک سروے کہتا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. لیکن آج کیا حالات ہے اس سروے سے کمپیئر کریں. 6% گروتھ پہ تھا پاکستان, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی. کرونا کے باوجود عمران خان کی بہتر حکمت عملی پوری دنیا میں ہماری تعریفیں ہو رہی تھی, اسٹاک مارکیٹ کی سب چیزیں ٹھیک تھیں. اور اب یہ آئے, حال آپ کے سامنے ہے, حال آپ کے سامنے ہے. چیئرمین صاحب, لمبی بات ہو جائے گی, لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن سے ایک سوال بنتا ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, کیئر ٹیکر آگے, الیکشن کا سکیجول کدھر ہے؟ کہاں ہے الیکشن کا سکیجول؟ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو آئین شکنی ہوگی. اس لیے فوری طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ اور اس کا سکیجول جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. انہوں نے لکھا اگر گورنر کو تو جلدی دینا چاہیے, ورنہ یہ تاخیر بالکل نہیں ہو سکتی, یہ انیکسیپٹیبل ہے. اور ہمیں کورٹس میں جانا پڑا تو ہم کورٹس میں بھی جائیں گے. چیئرمین صاحب, آپ کے پاس وقت کم ہے, میں یہاں پہ پی ایف یو جے کی بات ضرور کروں گا, اس کے بعد شارٹ سرکٹ. پی ایف یو جے آج سراپا احتجاج ہے. باقی بھی صحافی ہمارے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, صحافی تنظیمیں ہیں, وہ سراپا احتجاج ہے. آج اس حکومت میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں,
آج جو آزادی رائے پہ اور آزادی صحافت پر جو قدغن لگائی جا رہی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ کے بعد دیگر واقعات ہو رہے ہیں. ارشد شریف کے خلاف جو کچھ ہوا اور اس کے بعد ارشد شریف کو وہ شہید ہو گئے، شہید کر دیا گیا. اور آج بہت سے صحافیوں کے ساتھ پچھلے دنوں ایک صحافی جو ہے وہ اپنی فائٹ لڑ رہے تھے، قانونی فائٹ. ابھی عماد یوسف جو ہیں، عماد یوسف کا قصور کیا ہے اس کو بتائیں. عماد یوسف ایک پروفیشنل، ایک صحافی، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. عماد یوسف کا کیا یہ قصور ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اور ان کے اوپر قتل کی، پھانسی کی سزاؤں کی مقدمات چلائے جا رہے ہیں. آج ہم پی ایف یو جے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے صحافی تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج جو جبر و ظلم ان پر ہو رہا ہے اس پہ ہم سب کو، پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے. اور عماد یوسف اور پی ایف یو جے پروٹیسٹ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. وہ پروٹیسٹ انہوں نے اعلان کیا ہے اور وہ پارلیمنٹ آ رہے ہیں. میری چیئرمین صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ برائے مہربانی اس چیز کا نوٹس لیں کہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہے، کیونکہ منسٹر انفارمیشن غائب ہے. ہم کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، یہاں سینیٹر عرفان صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہے کہ جتنی بار ہم نے میٹنگ بلائی، صحافیوں کو بلایا، منسٹر غائب. منسٹر نہیں آتی، وہ فارن منسٹر ہے، بین الاقوامی دوروں پہ ہیں سارے کے سارے، وہ نہیں آتے. تھینک یو سر. آپ اس کا نوٹس لیا. میں شارٹ سرکٹ تھینک یو ویری مچ. میں نے شارٹ سرکٹ پہ سر آپ نے، اور جو کے پی میں ہو رہا ہے اور جو نگران حکومت پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ جو جس قسم کا سیٹ اپ بن رہا ہے، یہ تو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ بن رہا ہے. یہ آپ غور کریں، خبریں آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے بھی اور پنجاب سے بھی، جو جس طرح سے ابھی ہمارے ایک سینیٹر نے بات بھی کی. تو پوچھنا یہ چاہیے پھر یہ نیوٹرل کیسے ہوگا؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب الیکشن کرانا آ کے ان کا نیوٹرل ہونا. اگر اسی طرح سے پی ڈی ایم کے لوگوں کو کرنا ہے تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے اور اس پہ بھی ہم عدالت جا سکتے ہیں. اچھا سر، اب شارٹ سرکٹ پہ آخری بات کر کے پھر ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. شارٹ سرکٹ سر یہ جو ہوا پچھلے دنوں، کہا گیا کہ سینٹ کا اجلاس نہیں ہوگا اور نیشنل اسمبلی بھی جو ہے وہ بھی بند ہو گئی. وہ کیوں ہوا؟ چیئرمین صاحب بڑی معذرت کے ساتھ بات ہے بجلی کا جینوینلی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے سیشن کیا تھا. ایسی بات نہیں ہے جی، آپ چھوڑیں اس کو، آگے بات کریں، اپنی بات کریں. اور ٹائم بھی شارٹ ہے جی، پلیز. میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں چیئرمین صاحب؟ اسپیکر صاحب نے دوسرے ہاؤس کا سوال آپ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ بھی بند تھا، یہ سینٹ بھی بند. ایک سیکنڈ سر، 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا. کیوں؟ ہمارے لوگ آ رہے تھے اپنے استعفے واپس، وہ کہتے ہیں ہم ریزائن نہیں کر رہے. ڈر کے، عمران خان سے ڈر کے شارٹ سرکٹ کا بہانہ کیا گیا. شارٹ سرکٹ کا بہانہ کیا گیا. چیئرمین صاحب آواز اٹھا سکتے ہیں ہم. میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. میں آپ سے سوال نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ میں ممبر ہوں اور یہ ہمارے اگر ان کی وجہ سے، اسپیکر کی وجہ سے ہمارا ایوان نہیں چلا تو یہ سب کی انسلٹ ہے. پھر اس ہاؤس کے ایک ممبر کی بشمول یہ سب کی انسلٹ ہے. ایک دوسرے ہاؤس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کدھر سے؟ وہ خود بجلی کے وزیر ہیں، وہ خود کر کے فکس کر دیتے اس کو، لیکن وہ کچھ تھا ہی نہیں. وہ عمران خان کا ڈر تھا کہ عمران خان اسمبلی میں آ جائیں گے اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی جب بات ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا. آخر میں ایک ہی کہوں گا سر، خدا کے لیے سب فوکس اپنا مرکوز کر دیں عام آدمی کی طرف اور اس کو سنیں. جو وہ کہتا ہے وہ کریں. وہ کہتا ہے الیکشن کرائیں، الیکشن. وہ کہتا ہے کہ انہی کو چلائیں تو انہی کو چلائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.